السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلوت، سطوت اللہ مالک الملک، خالق لازوال کے لیے انگنت لاتعداد درود و سلام ہو سرور کونین، تاجدار مدینہ، والی بطحہ، ساقی موصل، شافی محشر، سید البشر، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، حج کی آمد ہے۔ پوری دنیا سے لوگ سفر حج کے لیے روانہ، کچھ ہو چکے، کچھ ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں نے ہونا ہے۔ بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ذو الحجہ کے ان ایام حج میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام عالم اسلام ایک بڑے ہی عظیم اور مقدس سنت کو ادا کرتا ہے، جسے لوگ سنت ابراہیمی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میری مراد عید الاضحیٰ کے دن تمام مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے رزق حلال سے اللہ کی رضا کے لیے
قربانی ادا کرے. قربانی کی سنت ابراہیمی کہلاتی ہے. آج کا میرا خطبہ جمعہ کا موضوع بھی اسی مناسبت سے سیرت ابراہیم علیہ السلام. حضرات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو موجود تمام کے تمام الہامی ادیان کے اندر ایک مقام اور مرتبہ حاصل ہے. انہیں جد الانبیاء کہا گیا ہے. یہودی لوگ بھی انہیں اپنا جد الانبیاء سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ نسل سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کی نسل سے آگے آئے. عیسائیت کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا معزز اور معتبر سمجھا جاتا ہے. وہ انہیں اپنا نبی، اپنا جد سمجھتے ہیں. وہ بھی انہیں جد الانبیاء مانتے ہیں. اور اسی طرح اسلام، دین اسلام، اس کے ہم لوگ پیروکار ہیں. الحمدللہ ہم بھی انہیں جد الانبیاء سمجھتے ہیں. حضرات، قرآن مجید کے اندر 2 نبیوں کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. ایک اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لوگوں، تمہارے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ایک جگہ تو دوسرے نبی کا تذکرہ کیا گیا جن کی زندگی کو، جن کی سیرت کو ہمارے لیے مشعل راہ قرار دیا گیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الممتحنہ، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اے لوگوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ. تو دوسرے نبی جن کے لیے ہمیں تاکید کی گئی. اور اسی طرح قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نے ان کی پیروی کرنی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. سورہ نحل ہے. اللہ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کے طریقے کی پیروی کریں. وما کان من المشرکین، کیونکہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اتنا بڑا اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل کہ پوری دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، سب کے سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام دیا کہ اللہ کے نبی کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی ان کی پیروی کریں. اللہ اکبر. حضرات، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ ڈسکس نہیں کرنی، بلکہ ہم نے کچھ سبق حاصل کرنے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا اعزاز دیا گیا کہ امت محمدیہ کو بھی کہا گیا کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کی سیرت بھی پڑھنی ہے اور ان کے طریقے میں چلنا ہے. اللہ نے اتنا فرمایا، ابراہیم الذی وفا. قرآن مجید کی آیات ہے. فرمایا کہ میرا ابراہیم وہ نبی وفا، جس نے وفا کر کے دکھائی، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نبی میری زمائش میں پورا اترا اور میں اس کے لیے میڈل ادا کرتا ہوں کہ اس نے وفا کر کے دکھائی. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا، اللہ کے نبی اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کریں. کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ سچے تھے اور نبی تھے. اپنی امت کو بھی یہ بات یاد بھی کروا دے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کتنا مقام اور کتنی شان.
حضرات آج ہم نے پڑھنا ہے اور آج ہم نے سیکھنا ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھی، وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا صفات تھی کہ ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو مشعل راہ قرار دیا۔ آئیے قرآن سنتے ہیں، سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4، اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ لوگوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور جو ان کے ساتھ تھے ان کی زندگیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ کس وجہ سے؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ پہلی وجہ اور سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے ان کی زندگی کو معیار مقرر کیا گیا، اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے ہماری قوم، ہم تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم تم سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جس جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے مشورہ ہے۔ آج اہل اسلام کو ہر شرک کی بات سے، ہر وہ چیز جس کی پوجا کی جا رہی ہے اللہ کے علاوہ، اس سے برات کا اظہار کرنا ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ آج ہم نے مداحنت کا شکار نہیں ہونا۔ توحید کا وہ بنیادی درس ہے جو ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم تک پہنچایا، اور آج ہم لوگ اس کے بارے میں سستی کا شکار ہیں۔ اس میں سستی نہیں دکھانی، برات کا اظہار کریں، کھل کر برات کا اظہار کریں کہ بھائی جس کے تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، وہ پتھر ہے، وہ درخت ہے، وہ حجر ہے، وہ شجر ہے، وہ زندہ ہے، وہ مردہ ہے، وہ مٹی ہے، وہ محل ہے، وہ قبر ہے، جو کچھ بھی اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے، اہل ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس سے برات کا اظہار کریں۔ اللہ اکبر، صرف یہیں پر بس نہیں ہے، گھر جا کے آپ اس آیت کو پڑھیں، آپ کو توحید کی سمجھ آئے گی۔ آج جو ہمیں یہ مایوسیاں معاشرے میں نظر آتی ہیں، آج ہمیں جو اہل اسلام اتنے افسردہ نظر آتے ہیں، 57 اسلامی ملک ہونے کے باوجود جو اتنے بزدل نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید پر ایمان کا پڑتا جاتا ہے۔ آج جب ہم نے اللہ کے سوا لوگوں سے عزت طلب کرنا چاہی، اللہ کے سوا کہیں اور سے امداد کا سوچتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو دنیا کے خزانوں کا مالک سمجھتے ہیں، تو اس لیے مشکل ہمارے ہاتھوں میں کشکول ہے جن سے جان نہیں چھوڑتی۔ بندہ عقیدہ مضبوط کرے کہ میرا رزق اللہ کے پاس ہے، میری زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، میری عزت اور میری ذلت کا مالک اللہ ہے، میری اولاد کا مالک اللہ ہے۔ جب بندہ اس عقیدہ توحید پر آتا ہے، خدا کی قسم دنیا کے ہر در سے بندے کی نجات ہو جاتی ہے۔ یہیں پر بات نہیں ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ۔ لفظ یہ ہے کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ اہل توحید کو چاہیے کہ اہل شرک سے یہ بات کرے کہ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، ہم تمہارے شرک کو اور جس کی تم پوجا کرتے ہو اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے، اور ساتھ فرمایا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اور اہل شرک سے یاد رکھیں بغض اور عداوت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، عداوت کے لفظ اور بغض کے لفظ موجود ہے کہ ہم اہل شرک سے کہیں کہ ہماری تمہاری محبت نہیں ہے، ہمارا تمہارا بغض اور عداوت ہے۔ اہل ایمان کا اہل شرک سے وہ تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ساتھ لفظ ہے ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور یہ دشمنی کب تک چلے گی؟ جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے۔ آج کے مسلمان اللہ اکبر، کتنے ہم لوگ انڈیا کے ساتھ اپنی محبت بڑھانے کے لیے کرتے ہیں، کبھی تجارت کی بات کرتے ہیں، کبھی ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں،
کبھی وہ جو ہمارے مسلمان ملک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ گلے ملنے کے لیے اور تجارت کو سامنے رکھ کر ان سے محبت کی پیکیں بڑھاتے ہیں. کبھی انہوں نے بھی کہا کبھی ہمیں بھی مسلمانوں تم سے محبت ہے, ہمیں بھی مسلمانوں تمہاری ضرورت ہے. 22 کروڑ مسلمان آج انڈیا میں جس ابتری کی حالت گزارتا ہے, آج کے میڈیا نے ساری باتیں دکھائی ہوئی. آپ دیکھیں, گائے وہ ذبح نہیں کر سکتے, گوشت وہ نہیں کھا سکتے, جو بڑی بڑی مسجدیں تھی انہوں نے گرا دی, جو کئی صدیوں سے بنی ہوئی ہے انہوں نے گرا دی, کوئی پوچھنے والا نہیں. اب ان کی ایک وزیر نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ کہے, ہم نے صرف خاموش احتجاج کیا. کچھ ملکوں نے سفیروں کو بلا کے احتجاج کیا اور اس ملک کے اندر بھی شدید احتجاج ہوا, لیکن ابھی تک ان کے منہ سے معافی کا لفظ نہیں نکلا, اور ان کی وہ وزیر اور ان کی وہ مملکت اپنے اس ایجنڈے پر قائم. انہیں پتہ ہے آگے الیکشن آنے والا ہے, اگر آج ہم اس مسئلے میں سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں تو ہندو کارڈ جو وہ کھیلتے ہیں ان کی حکومت نہیں رہنی. ان کا بغض موجود ہے, سر عام بندے قتل کرتے ہیں, بندے پہ دردی سے مارتے ہیں. کبھی حجاب کے مسئلے پہ لڑائی ہوتی ہے, کبھی نماز کے مسئلے پہ لڑائی ہوتی ہے, کبھی کسی کی شادی کے مسئلے پہ لڑائی ہے, اور سارا کا سارا ہندوازم ایک طرف اکٹھا ہے. لیکن ہمارے لیے پریشانی ہے کہ نہیں نہیں یہ لوگ مشرک ہیں اور یہ فلاں فلاں, ان سے محبت کی بات ہے. حضرات اگر اپنا موقف مضبوط کرے اور ان کو یہ پیغام دے کہ مسلمان بھی اکٹھے ہیں توحید کے مسئلے میں, ایک دن نہ گزرے اور ان کی معیشت رب سے نیچے گر جائے. اللہ اکبر. یہ پہلا وہ سبق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا, اگر کسی کو سمجھ آ جائے کہ توحید اپنائیں اور توحید کے موقع پر ڈٹ جائیں, پھر بے شک آپ کو قتل بھی کر دیا جائے, آپ کو جلا بھی دیا جائے, تو یہ دنیا تو آتی ہے, مرنا ہر ایک میں ہے, لیکن اللہ کے ہاں ہم لوگ انشاءاللہ سرخرو بھی ہوں گے اور اللہ سے ہمیں وہ انعام بھی ملے گا جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا. اللہ اکبر. پہلا سبق حضرات یہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قرآن میں موجود ہیں اور آج بچے بچے کو یاد ہیں. حضرات یہ سیدنا ابراہیم کی زندگی پہلی چیز دعوت کے میدان میں توحید کی باری آئی, ان کا موقف سخت جو موقف ہے اس کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ اس کی پیروی کرو. اور دوسری بات دعوت کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے توحید کی سمجھ دی, سب سے پہلے گھر سے بات شروع کی. گھر میں جا کے اپنے باپ کو دعوت دی, اے ابا جان آپ کیوں ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, اور آپ ان کی عبادت کرتے ہیں. آپ کے والد روایات کے مطابق آزر کہتے ہیں جو بت بناتے تھے وہ فروخت کرتے تھے, اور ایک نے نام ان کا تارک لکھا. ان سے بات کی, ان کے والد کو بات سمجھنا ہے. اور اس سے پہلے قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو واقعات بیان کیے, تدبر اور غور و فکر کی دعوت دی. ابراہیم علیہ السلام بیٹھے, رات ہوئی, ستارہ آیا, آپ نے کہا یہ ستارہ میرا رب ہے. ستارے کو دیکھا, بڑا چمک رہا تھا, کہا میرا رب. تھوڑی دیر کے بعد جب چاند طلوع ہوا, انہوں نے کہا نہیں یہ چاند بڑا ہے, میں تو چاند کی عبادت کروں گا, ستارہ تو چھپ گیا ہے. تو بھائی یہ چاند بڑا ہے, میں تو اس کی عبادت کروں گا. اللہ اکبر. جب صبح ہوئی تو سورج نکلا تو چاند کی روشنی مطلب پڑ گئی. انہوں نے کہا نہیں نہیں, نہ ستارہ نہ چاند, بلکہ یہ جو سورج ہے یہ زیادہ بڑا ہے, زیادہ روشن ہے, میں تو اس کی عبادت کروں گا. اصل میں وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے, ہمیں سمجھانا چاہ رہے تھے. اور جب چاند بھی شام کو صبح کو چھپ گیا, اور صبح جب سورج نکلا, اور شام کو جا کے سورج بھی غروب ہو گیا, اللہ اکبر. انہوں نے کہا لا احب الافلین, کہ جو چھپ جایا, جو غروب ہو گیا, میں اس کی پسند نہیں کرتا, میں اس کی عبادت نہیں کرتا. آج یہ درس ہمارے لیے, آج ہم نے بھی جن لوگوں کو اپنا بڑا سمجھ بیٹھے ہیں, اپنی حاجات کا, اپنی ضروریات کا ملجا اور ماما سمجھ بیٹھے ہیں, خدا کی قسم ان کے پاس کچھ بھی نہیں. اصل اختیار, اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ سے تعلق کم ہے اور لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے کہ شاید ہماری ضروریات پوری کر. یہ پہلا درس
غور و فکر کا، تدبر کا، کاش ہمیں بھی سمجھ آ جائے، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں بھی سمجھ آ جائے کہ سارے کے سارے اختیار کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی آپ سے کچھ چھین سکتا ہے، ہر چیز اللہ کے سوا محتاج ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا درس، گھر والوں کے پاس گئے، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو مورتیاں، یہ جو بت تم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جن کے سامنے تم بڑے جھکے ہوئے ہو، فرمایا یہ کیا چیز؟ قالوا وجدنا لها عابدین، انہوں نے کہا کہ بھائی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ آگے سے قوم نے اور والدین نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، ابانا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بھی دیکھا تھا کہ وہ ان بتوں کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ قالا، آپ نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا اگر کہ تمہارے ماں باپ بھی گمراہی میں تھے تو تم نے بھی گمراہ رہنا ہے۔ حضرات یہ بنیادی سبق ہے، آج ہم بھی ذرا دیکھیں اپنے عقائد کے بارے میں، اسلام کی روح کو سمجھیں، کیا جو چیزیں، جو روایات، جو رسمیں ہمارے گھروں میں، معاشرے میں چل رہی ہیں، کیا واقعی اسلام ہے یا جس نے کہہ دیا بس چل رہا ہے چل رہا ہے؟ ایک افسوس ناک رویہ، گھر تعمیر کرتے ہیں تو ہم نت نئے تحقیق کر کے کرتے ہیں، ایک جوتی بھی لینی ہو تو نئے ڈیزائن، نئی تحقیق کے ساتھ مضبوط چیز تلاش کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر ہم تحقیق کرتے ہیں، پڑھائی کرنی ہے، اسٹڈی کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، بڑی ریسرچ، بڑی غور و فکر۔ جب دین کی باری آتی ہے اور چھٹو جی جنہیں چل رہے ہیں تو وہ چل رہے ہیں، بھائی دین کے بارے میں ریسرچ کیوں نہیں کرتے؟ جو جو عبادت آپ کرتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ میں اپنے امام صاحب سے، اپنے مسجد کے مولوی سے، اپنے کسی عالم سے رجوع کروں اور انہیں کہوں کہ بھائی یہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ قرآن کی آیت ہے اس بارے میں؟ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں کیا سنت رسول موجود ہے؟ اگر آپ یہ تحقیق کا درس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، اللہ اکبر۔ پھر وہ موقع مزید قوم کو جوڑنے کا، کہ جب قوم ایک میلے پر گئی اور کتنا بڑا توحید کا درس دیا، واقعات وہ ہیں جو سب آپ نے سنے ہوئے، ساری قوم گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، جو بڑا ان کا حال تھا، سارے بتوں کو کلاڑے کے ساتھ کسی کی بازو توڑ دی، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی گردن اتار دی، اور کلاڑی اٹھا کے جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ رکھ دی اور خود چلے۔ لوگ آئے، لوگوں نے دیکھا یار یہ ہمارے تو سارے معبود اپاہج کر دیے، قتل کر دیے، ذبح کر دیے، اور یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا یار وہی نوجوان جو ابراہیم ہے یہ اس کا کام لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتا یہ کس نے کیا۔ انہوں نے کہا نہیں ادھر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ان کا چلو یار دیکھو تلاش کرتے ہیں کیا کیا۔ چلتے 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 انہوں نے کلاڑی دیکھی کہ بھائی یہ جو بڑا بت ہے اس کے کاندھے پہ کلاڑی ہے، ان کا لو جی آلہ قتل کی دریافت ہو گیا، یہ کلاڑی ہے اور اسی بندے نے، اسی بڑے بت نے یہ کام کیا ہے۔ انہوں نے کوئی نافرمانی کی ہوگی، بڑے بت کو غصہ آ گیا، اس نے سب کو قتل کر دیا۔ آگے سے وہ لوگ بت بن کے کھڑے ہو گئے، گم ہو گئے۔ انہوں نے کہا ابراہیم تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ بڑا بت بول سکتا، ان کا اس سے سوال کرو، یا ان سے چھوٹے بتوں سے سوال کر لو کہ تمہیں کس نے قتل کیا، کس نے توڑا، یا بڑے بت سے سوال کر لو کہ یار یہ تمہارے سامنے تم جو صحیح سالم ہو تم گواہی دے دو کہ یہ کام کس نے کیا۔ آگے سے قوم نے کہا کہ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار افسوس ہے تم پر، اگر یہ بول نہیں سکتے، یہ اپنے اوپر جو ظلم کیا اس کا بھی مداوع نہیں کر سکتے، تو تم لوگ کیوں ان کے پاس اپنی ضروریات لے کر جاتے ہو؟ تم کیوں ان کو سجدے کرتے ہو؟ تم کیوں ان کی پرستش کرتے ہو؟ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو تمہارا دفاع وہ کیا کرے؟ اس طرح بری طرح قوم کو جو جوڑا کہ نہ ان کے پاس جواب رہا نہ ان کے پاس کوئی سوال رہا۔ حضرات یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت غور اور تدبر کریں۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے معاملات پہ، اپنی عبادات کے معاملات پہ،
اپنے دیگر معاملات پہ غور اور تدبر کریں، کیا ہماری لائن آف ایکشن درست ہے یا ہم بھی غلطی کے اوپر کھڑے ہیں۔ آج کے جمعے کی آخری بات، حکمران وقت کو دعوت دینا۔ حکمران وقت کو دعوت دینا سنت انبیاء ہے۔ آپ نمرود کے پاس گئے، اس کو دعوت دی اور اس سے کہا کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے سوا تمہارے ملک میں جو جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ آگے سے پھر مناظرہ شروع ہوا، مناظرے کے بعد جو ساری باتیں ہوئی انشاءاللہ اگلے خطبہ میں آپ سے بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا کا مقصود خلاصہ، سیرت ابراہیم علیہ السلام تک بات ہو گئی۔ ان کی سیرت سے جو چیز پہلی ہم نے سیکھی وہ توحید کا درس ہے کہ کس طرح انہوں نے توحید کی دعوت لوگوں کو دی، غور و تدبر کیا، پہلے خود کیا، معاملات کا جائزہ لیا اور توحید پر آئے۔ توحید پر آنے کے بعد پھر انہوں نے گھر سے دعوت شروع کی، پھر اپنے محلے والوں کو دعوت دی، پھر اپنے علاقے کو دعوت دی، پھر انہوں نے حکمران وقت کو دعوت دی۔ اور توحید کا درس ہی اصل میں ان کی زندگی کا مقصد تھا اور یہی ان کی دعوت تھی۔ دوسری بات، مرکز الہدا کا ایک یوٹیوب چینل شروع کیا ہوا ہے مرکز الہدا کے نام سے، تو آپ سب دوستوں کو اس بات کی دعوت بھی ہے کہ اس نیکی کے کام میں آپ شامل ہوں اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم بھائی یہ بچہ بڑا کام کر رہا ہے اور اس سے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور دعوت بھی پھیلتی ہے۔ اس چیز کو شیئر کریں، بات ہمیں پتہ کرتا ہے، کوئی بات اس کو سمجھ آ جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ثواب کا اور خیر کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ